بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ کو چینل یثرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، شریعت اسلامیہ میں محرم الحرام کی اہمیت کئی پہلوؤں سے ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 کے مطابق یہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والا مہینہ ہونے سے مراد یہ کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے، قتل و غارت، جنگ و جدل، لوٹ مار نہ کی جائے، بلکہ امن و سکون قائم کیا جائے، خود بھی امن سے رہیں اور دوسروں کو بھی امن سے رہنے کا موقع دیں۔ انسانی تاریخ جتنی پرانی ہے اسی قدر جنگ و جدل کی تاریخ بھی قدیم ہے۔ رب العزت کا مسلمانوں کو حکم ہے کہ ان 4 مہینوں میں امن اختیار کیا جائے، تمدن اور تہذیب کی بقا اور ترقی کے لیے اور انسانی نسل کی وقار اور تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حرمت والے مہینوں کا ضابطہ روز اصل سے ہی مقرر کر دیا۔ دوسری بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی کہ اسلامی کیلنڈر کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ نئے سال کی ابتدا کرتے ہوئے اس مہینے کے آغاز میں خوشی اور مبارک سلامت کے جذبات کا اظہار کرنا ایک فطری امر ہے۔ اس لیے چونکہ دوستو ویسے تو لوگوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے جیسے ہی دسمبر ختم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جنوری سے، لیکن اگر ہم مسلمان بحیثیت مسلمان دیکھیں تو ہمارے نئے سال کا آغاز محرم الحرام کی 1 تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، خلیفہ ثانی حضرت عمر کی شہادت بھی 1 محرم کو ہی۔ آپ کو ایک پارسی غلام فیروز ابو لولو نے شہادت سے 3 دن پہلے خنجر کا وار کر کے شدید زخمی کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کو 1 محرم کو دفن کیا گیا۔ محرم الحرام کا آغاز اسلامی تاریخ کے دردناک واقعہ سے ہوتا ہے۔ آپ کی شہادت اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ اس مہینے کی جو چوتھی بڑی خصوصیت ہے، اہمیت ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں اسے شہر اللہ کہا گیا ہے اور رمضان کے بعد سب سے افضل محرم الحرام کو قرار دیا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عاشورہ محرم کہا جاتا ہے۔ عاشورہ محرم کے دن روزہ رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسلسل سنت مبارکہ ہے، یعنی یہ روزہ آپ مکہ میں بھی رکھتے تھے اور جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس روزے کے رکھنے یا نہ رکھنے کے بارے میں آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دے دیا۔ پھر جب آپ مدینہ گئے تو وہاں یہودیوں کو عاشورہ محرم کا روزہ رکھتے پایا۔ استفسار پر انہوں نے بتایا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے نجات دلائی تھی، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے اور بطور شکرانہ ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول پاک نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے شریک مسرت ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل کتاب کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا تو آپ نے 10 محرم کے ساتھ مزید ایک روزہ رکھنے کا ارادہ فرمایا، اور مختلف روایات کو جمع کرتے ہوئے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ روزہ 9 محرم کا ہے۔ چنانچہ اب مسلمانوں کے ہاں 9 اور 10 محرم دونوں کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی دوستو 5ویں اہمیت یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کا دردناک اور تکلیف دہ واقعہ کربلا اس مہینے کی 10 تاریخ کو پیش آیا، جس میں نواسۂ رسول سیدنا حسین علیہ السلام اور بیشتر اہل بیت کو شہید کر دیا گیا۔ ستم تو یہ ہے کہ ان کو شہید کرنے والے بھی مسلمان ہی کہلاتے تھے۔ چنانچہ محرم الحرام کی تمام اہمیتوں کو اگر قطع نظر کیا جائے تو اب محرم کی ساری اہمیت اس واقعہ واجفہ کے حوالے سے امت میں باقی رہ گئی ہے، اس لیے اس پر ذرا تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ مسلمانوں کی تاریخ کا بے مثال اور سنہرا دور ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کو عظیم فتوحات حاصل ہوئیں، مشرق و مغرب تک اسلامی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوا۔ مسلمانوں نے صرف ملک ہی فتح نہیں کیے بلکہ اپنے اخلاق فاضلہ اور بے نظیر عدل و انصاف سے مفتوحہ عوام کے دل و دماغ پر بھی فتح حاصل کی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انہی مفتوحہ ممالک میں سے بہت سے حاسدین بھی پیدا ہو گئے جن کو مسلمانوں کا عروج تھا اور مسلمانوں کا عروج انہیں ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی۔ اس لیے حضرت عمر کی شہادت ایک ایرانی غلام ابو لولو فیروز کے ہاتھوں ہوئی۔ حضرت عثمان کے دور میں یہ سازشیں جو تھیں باقاعدہ ایک تحریک بن گئی تھیں، یعنی وہ ایک تحریک کی شکل اختیار کر گئی تھیں۔ ان سازشوں کا سرغنہ ایک یمنی یہودی عبداللہ بن سبا تھا، اس لیے یہ سازشی تحریک سبائی تحریک کہلائی۔
حضرت عثمان کو کسی سازشی جماعت نے شہید کیا۔ حضرت علی کا 5 سالہ دور خلافت مسلسل خانہ جنگیوں کی نظر ہو گیا۔ ان میں مشہور جنگ جمل جو حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان ہوئی، جنگ صفین جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان ہوئی، اور جنگ نہروان حضرت علی اور خارجیوں کے درمیان ہے۔ آخرکار 40 ہجری میں حضرت علی کو ایک ہی خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کے بعد حکمران امیر معاویہ ہیں۔ ان کا دور حکومت 20 سال پر محیط ہے۔ اندرونی شورشوں کے ساتھ ساتھ بیرونی فتوحات بھی ہوتی رہیں۔ امیر معاویہ نے اپنی آخری عمر میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کیا۔ مسلمانوں کی اکثریت نے اس غیر شرعی فیصلے کو کیسر و کسرہ کا طریقہ قرار دیتے ہوئے رد کر دیا۔ سب سے زیادہ مخالفت 5 اصحاب عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن اصحاب، عبد الرحمن بن ابی بکر، سیدنا حسین اور عبداللہ بن زبیر نے کی۔ پہلے 3 اصحاب کسی نہ کسی طرح خاموش ہو گئے، مگر آخری 2 اصحاب آخری دم تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ 60 ہجری میں امیر معاویہ وفات پا گئے۔ نامزد خلیفہ یزید نے باپ کی وصیت کے مطابق عنان خلافت سنبھالتے ہوئے ہی والی مدینہ مروان بن حکم کو سیدنا حسین اور سیدنا ابن زبیر سے بیعت لینے کی تاکید کی، مگر دونوں اصحاب نے حکمت کے ساتھ انکار کرتے ہوئے مدینہ چھوڑ کر مکہ کی راہ لی تاکہ مروان کے دباؤ سے بچ سکیں۔ قیام مکہ کے دوران سیدنا حسین کو کوفیوں کی طرف سے پیغامات آنی شروع ہوگی کہ خلافت اصل میں آپ کا حق ہے، آپ یہاں عراق یعنی کوفہ میں ہمارے پاس آ جائیں، جہاں سب آپ کے حمایتی اور خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت حسین اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو عراق بھیجا تاکہ وہ صحیح صورتحال معلوم کر سکیں۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو واقعی چند ہی دنوں میں 18,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ساتھ مل گئے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو فوراً کوفہ پہنچنے کا خط لکھ دیا۔ سید حسین نے اپنے اہل بیت سمیت کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا تو حضرت ابن عباس اور ابن زبیر کو پتہ چلا تو انہوں نے حضرت حسین علیہ السلام کو روکا اور کہا کہ کوفی تو بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہے، وہ تو غدار ہے، بے وفا ہیں، آپ کے والد اور بھائی کے ساتھ انہوں نے غداری کی، آپ کو بھی وہاں بلا کر آپ سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہمیں آپ کی جان کا ڈر ہے۔ دوسری اموی حکام سے بھی یہ خطرہ ہے کہ وہ آپ سے بیعت لیے بغیر آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ عراقیوں سے کہیں کہ پہلے وہ اموی حکام کو بے دخل کر کے فوج اپنے قبضے میں کریں، پھر آپ کو بلائیں۔ حاکم مدینہ اور حاکم مکہ دونوں نے آپ کو اپنے ہاں قیام کی دعوت دی کہ ہم آپ کا بھرپور تحفظ کریں گے، آپ عراق نہ جائیں، مگر سیدنا حسین نے سب کی خیر خواہی پیشکش مسترد کر دی اور عراق کا قصد کر لیا۔ دوسری طرف عراق میں حالات یوں پلٹے کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں مخبری ہوگی اور حاکم کوفہ ابن زیاد نے ان کا ٹکراؤ کیا اور توقع کے عین مطابق دیکھتے ہوئے سارے کوفی چھٹ گئے اور مسلم کے ساتھ صرف 30 لوگ باقی رہ گئے۔ آخر یہ 30 بھی گھیرے میں آ گئے۔ مسلم بن عقیل شدید زخمی ہوئے اور وفات سے پہلے کسی قریبی شخص سے وعدہ لیا کہ میری وصیت سیدنا حسین علیہ السلام تک پہنچا دینا کہ عراق ہرگز نہ آئیں اور جہاں تک پہنچے ہیں وہیں سے واپس لوٹ جائیں، اور میری موت کا پیغام بھی دے دینا۔ ادھر پیاری بہنوں اور بھائیوں، مکہ سے سیدنا حسین سب کے روکنے کے باوجود عراق کے لیے اپنے ساتھیوں سمیت روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں انہیں مسلم بن عقیل کی موت اور ان کی وصیت کے پیغامات ملے تو انہوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا، مگر مسلم بن عقیل کے بھائی کہنے لگے ہم تو اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے ضرور جائیں گے، چاہے ہماری جانیں چلی جائیں۔ چنانچہ سیدنا حسین نے واپسی کا ارادہ جو بڑی مشکل سے بنایا تھا پھر تبدیل کر دی اور آگے کو روانہ نہ ہوئے۔ کوفہ میں سیدنا حسین کے بارے میں پوری مخبری ہو رہی تھی۔ ابن زیاد نے 1000 لشکر حر بن یزید کی سرکردگی میں بھیجا کہ امام حسین کو راستے میں مل کر ان سے بیعت لو یا انہیں گھیرے میں لے کر میرے پاس لے آؤ۔ کچھ دن بعد ہی ایک دوسرا لشکر جو 4000 سپاہیوں پر مشتمل تھا عمرو بن سعد کی سرکردگی میں پہنچ گیا، اس نے بھی آ کر یہی مطالبے دہرائے۔ سیدنا حسین نے کہا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، میں مکہ واپس چلا جاتا ہوں، میرا راستہ چھوڑ دو، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اب صرف 2 ہی راستے تھے، یا بیعت کریں یا ابن زیاد کے پاس چلے جائیں۔ آپ نے دونوں باتوں سے شدت سے انکار کیا۔ آخر ابن زیاد کے حکم پر قافلہ حسین پر پانی بند کر دیا گیا اور اس کے بعد شمر ذی الجوشن بھی ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا اور حالات میں مصالحت کا کوئی بھی امکان باقی نہ رہا۔ اب تصادم ناگزیر ہو گیا۔ سیدنا حسین بھی اپنے 72 ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کو نکلے۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا کے میدان میں یہ معرکہ ہوا۔ سیدنا حسین کے ساتھ بہادری سے لڑتے ہوئے
اور ان کے ساتھی بھی ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، اور ایک شکی القلب سنان بن انس نے آگے بڑھ کر سیدنا حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا، اور اس معرکہ میں علی بن حسین کے علاوہ تمام مرد کام آئے۔ یہی علی بن حسین بعد میں زین العابدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ کوفہ پہنچا۔ ابن زیاد نے اسے آگے شام بھجوایا۔ یہ حادثہ عظمیٰ یزید کی لا علمی اور غیر موجودگی میں پیش آیا۔ اس نے تو صرف بیعت لینے اور بحفاظت شام بھجوانے کا حکم دیا تھا۔ یزید کو جب اس حادثے کی اطلاع ملی تو اس نے اپنا سینہ پیٹا، ابن زیاد تم پر لعنت ہو، اگر میں وہاں ہوتا تو چاہے میری اولاد ہی کیوں نہ کام آ جاتی، حسین کو شہید نہ کرتا۔ یزید کا پورا کنبہ اہل بیت نبوی کا عزیز تھا۔ جیسی کہ عصمت مآب خواتین اہل بیت زنان خانے میں داخل ہوئی تو یزید کے گھر میں کورام مچ گیا۔ یزید علی بن حسین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا اور اس نے مالی طور پر بھی انہیں خوب آسودہ کیا۔ مگر دوستو، کربلا میں حسین علیہ السلام کی شہادت میں اس کا پورا ہاتھ تھا۔ واقعہ کربلا کی یہ تاریخی حقیقت مختلف تاریخوں اور روایات سے اخذ کی گئی ہے، اور شاہ محی الدین احمد ندوی اور ڈاکٹر حمید اللہ جیسے مسلم مورخین کی تحقیق کا نچوڑ ہے۔ عام مسلمانوں کے اندر اس حوالے سے شدید قسم کی تفریط اور افراط پائی جاتی ہے، اور تصور میں نہ آ سکنے والے خود بساختہ جذباتیت پر مبنی قصے کہانیاں تک مشہور کر دی گئے ہیں، جن کا تعلق چھوٹے معصوم بچوں اہل بیت کی عصمت اور خواتین سے ہے۔ اور اس میں دوستو کوئی بھی شک نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو کس طرح شہید کیا گیا اور اہل بیت کی عورتوں کو کس طرح یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بات بھی غور طلب ہے کہ واقعہ کربلا کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر رواج پا جانے والے سارے اعمال شریعت کی نظر میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ سنت نبوی ہے یا سنت حسینی ہے؟ تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ پہلو بھی خوب اچھی طریقے سے واضح ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں دنیا فانی سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ دین اسلام مکمل اور تمام تھا، اس میں نہ کمی ہو سکتی تھی نہ اضافہ، اور جو کچھ آپ اپنی زندگی میں عمل کیے یا احکام دیے اور یا جو کچھ مسلمانوں کے سرکردہ اعمال کو دیکھ کر آپ خاموش رہے، وہ سب سنت نبوی بن گئے۔ یعنی سنت صرف وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، احکام اور آپ کی رضامندی ہیں۔ آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، یا پھر خلفائے راشدین کی سنت۔ مزید برآں حضور پاک نے فرمایا جس نے میری سنت سے ہٹ کر کوئی عمل کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ واقعہ کربلا وفات نبوی سے 50 سال بعد محرم 61 ہجری میں پیش آیا، جبکہ سنت نبوی آپ دائرے میں بند اور مکمل ہو چکی تھی۔ واقعہ کربلا کے حوالے سے جو اعمال اور افعال ثواب اور نیکی سمجھ کر انجام دیے جاتے ہیں وہ کسی درجے بھی سنت میں نہیں آ سکتے اور برگاہ الہی میں مقبول ہوں، بلکہ یہ واضح طور پر شریعت محمدی میں اضافہ ہے، جس کا نتیجہ صرف اور صرف غضب خداوندی اور ناراضگی رسول ہے، اور دنیا اور آخرت دونوں کے لیے باعث خسران ہے۔ اس تحریر کا مقصد اور اس بیان کا مقصد دوستو یہ ہے کہ عامت المسلمین اپنے علم و عمل میں اصلاح کریں اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچ جائیں۔ جزاک اللہ۔